تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہے، برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے۔ یہ میں نے عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خوشی میں اپنے صاحب سے کچھ کہہ دیتے ہیں اور کبھی غصے میں۔ بعض لوگ اس حدیث کو امیر شام کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے، مولا علی علیہ السلام سے متعلق 5 جھوٹ۔ یہ ابو داؤد میں حضرت سلمان فارسی سے یہ روایت ہے، تو اس کا میں نے پورا انالیسس کیا کہ یہ اس طریقے سے ایسا نہیں ہے، ورنہ تو مسند احمد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو کچھ آپ سے سنتا لکھ لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اگر کسی کو حدیثیں آتی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھتے ہیں۔ اور ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ہر حدیث لکھ لیتا تھا۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے کی عادت میں ہوتے ہیں، تو انسانی یعنی ایک فطرت کے ناطے ہو سکتا ہے آپ کی مبارک زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہوں جو یعنی وہ اس طرح دین نہ ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا تم حدیثیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اس طرح مجھے لوگوں نے منع کیا تھا۔ آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ وہ حدیث ہے جو اہل حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی تھی، کیونکہ وہ حدیث اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے نا۔ فقہ حنفی کا رد کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو امام بنا کے پیش کرتے تھے، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن جب سے امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ یہ روایتیں ڈھونڈتے ہیں کہ حضور غصے کی حالت میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ اہل حدیث کا عقیدہ تو چھوڑ دیں، کیا کسی عام مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے کوئی ایسی بات کریں گے جو دیکھ لیں؟ ایک شخص کو بچانے کے پیچھے، وہ مولانا صاحب والی بات ہے، ایک بندے نو بچانے پیچھے قرآن و حدیث نو انہوں نے تختہ مشق بنا دیتا ہے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو۔ ہماری نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد باقی صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری نسبت علماء حق کی طرف ہے، تو ان نسبتوں کی بھی ہم نے اللہ کو لاج دی، ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ یعنی میں اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی مثال کہ جس طرح کے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، ان کو پھر کچھ نظر نہیں آیا، ان کا پیغمبر بھی کوئی طور پہ گیا نا، تو 70,000 صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے بچھڑے کو خدا بنا کے، پیغمبر کی موجودگی میں فوت نہیں ہوئے تھے۔ ایسی بچھڑے کی محبت ادھر جو ہے، اب یہ نہ ہو کہ جی میں نے وہ بچھڑے سے کمپیئر کروا دیا، ظاہر آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک بات کی جاتی ہے، حضور نے بھی ایسی بات کی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اب حضور نے اپنی قبر کو بت سے تشبیہ دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور کی قبر کو بت سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بت سمجھتے ہیں۔ تو یہ میں نے بچھڑے والی مثال بیان کی، یہاں پہ بھی بنو امیہ کے چاہنے والے خام خواہ ایک بندے کے پیچھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو کچھ نکلتا تھا، جب تک کہ آپ اس کی کوئی خود سے ریمیڈی نہ فرما دے کسی معاملے میں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بات کریں۔ اور رہ گیا جس بندے کے آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو علامات النبوہ والے چیپٹر میں ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ مجھے
عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ بن عباس کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ تم دونوں جاؤ اور ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو. اور ہم جب ابو سعید خدری کے پاس آئے، یہ بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی، تو وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے، تو پھر ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آپ کی حدیث سننے آئے ہیں. تو ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، سیدہ عائشہ، انس ابن مالک، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری، یہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. تو ان کو تو اتنی حدیثیں آتی تھی. انہوں نے کہا سنو، مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی. 2812 بخاری کی، 447 بھی بخاری میں، مسلم میں 7320، 7321، 7322. ام سلمہ سے روایت ہے، خود امیر شام معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے، عمر بن عاص سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے. ابو سعید خدری نے وہ حدیث بیان کی. تو اب یہی وہ حدیثیں جو ان کو چبھتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام مبارک زبان سے ایسے ہی نکل گیا. نعوذ باللہ. کیا آپ کو ملنا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی پہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، تو آپ خام خواہ شیعہ کی ٹسل کے اندر آ کے ان تعلیمات کو تو نہ اس طرح ٹھکرانے کی کوشش کریں. ہم تو آپ کو صرف سمجھا سکتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر بہت پہلے یہ گفتگو کر دی تھی کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے. تو یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے. رہا سلمان فارسی کا وہ کہنا، انہوں نے حذیفہ ابن یمان کو ڈانٹا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے، وہ جب لوگوں کے بارے میں روایتیں بیان اس طرح کی کرتے تھے لیکن اس میں نہیں بتایا کہ کون سی روایت بیان کرتے تھے، وہ جنرل ہے. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام بعض اوقات کسی کو غصے کی حالت میں کبھی ڈانٹ دیتے تھے، تو تم اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ہے. وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، بشری تقاضے کے طور پر نبی علیہ السلام کا کسی کو ڈانٹ دینا، آپ نے تو اپنی بیویوں کو بھی ڈانٹا ہے. ٹھیک ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بات پہ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے. جب وہ تہجد کے وقت اٹھانے کے لیے گئے تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ ہی ہمیں اٹھاتا ہے، اللہ ہی سلاتا ہے. تو نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے. اب ظاہر فرض نماز کا تو نہیں تھا، نفلی نماز تھی. نبی علیہ السلام وہاں سے جاتے ہوئے اپنے زانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے. تو بعض اوقات نبی علیہ السلام اپنی اس چیز کا اظہار کر دیا کرتے تھے. یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو چیز پروفیسی کے طور پہ، پریڈکشن کے طور پہ یا غیبی خبر کے طور پر، پیش گوئی کے طور پہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کو تو آپ نہیں کہیں گے کہ جی وہ بھی آپ نے کسی یعنی واقعے کے اوپر آپ نے اس وقت وقتی کومنٹس کر دیے. یہ وقتی کومنٹس تو نہیں ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ تو آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کی وفات کے 30 سال کے بعد جنگ صفین میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور مسند احمد میں اوپر تلے احادیث ہیں. ابو الغادیہ ایک اصحاب شجرہ میں سے تھے، بیت رضوان کے صحابی، انہوں نے قتل کیا. پوری زندگی روتے تھے کہ مار کے قاتل اور مال لوٹنے کے بارے میں جہنم کی وعید ہے، وہ رویا کرتے تھے. لیکن اب یہ باتیں کیوں یہ بیان کریں گے؟ پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ تو لوگ یہ پوچھیں گے. پرانے محدثین میں سے بھی ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ نہیں، ابو الغادیہ کو فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف والی، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی انشاءاللہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی نے اس پہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں رد کیا. انہوں نے کہا جنرل رول یہی ہے، لیکن جہاں پہ حکم خاص آ جائے وہاں عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. حکم خاص یہی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، لہذا اس سے باقی فضیلت اٹھ گئی. یہ نیچرل ہے یار. جنرل فضیلت تو یہی ہے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ پھر ان کی پیروی کی، مہاجرین و انصار کی، جو سبقت لے کے ایمان لانے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. لیکن یہ فضیلت عام ہے. اسپیسیفکلی اگر کوئی شخص
باغی ہو گیا تو چاہے وہ سابقون الاولون میں سے تھا وہ جہنمی ہو گیا. عبید اللہ ہجرت حبشہ میں شامل ہے. ہجرت حبشہ میں چند لوگ شامل ہیں سینئر مسلمان جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے. صحابی ام حبیبہ ام المؤمنین حضرت معاویہ کی بہن اور ہمارے نبی کی بیوی جو بعد میں بنی, ان کا خامن تھا, حبشہ جا کے عیسائی ہو گیا, مرتد ہو کے مر گیا. تو وہ تو سابقون الاولون میں سے تھا, وہ کیوں مرتد ہو گیا؟ مرتے دم تک ایمان پہ قائم نہیں رہا. تو رضی اللہ عنہم وہ نہیں ہوا پھر, حالانکہ وہ سابقون الاولون میں شامل تھا. بخاری مسلم میں ایک کاتب وحی ہے جو نبی علیہ السلام سے جس نے خود سورہ آل عمران پڑھی تھی اور آپ کی وحی لکھتا تھا, مرتد ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. لاش دفناتے تھے تو زمین باہر پھینک دیتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نے ایسا کیا. اوپنلی دفنایا گیا, پھر لاش باہر آ گئی, پھر ان کو پتہ چل گیا یہ غیبی معجزہ ہے. ظاہر ہے جس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں اس کو چھوڑے گا. لہٰذا یہ باتیں کرنا, تو یہ باتیں کچھ اور ہیں. جہاں پہ نبی علیہ السلام نے پروفیسیز فرمائی ہیں نا, وہ یہ والی باتیں نہیں ہیں جن کو آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں. جبکہ اسپیسیفکلی محدثین کے باقاعدہ پھر ان کے اوپر کامنٹس ہیں. مثلاً یہ کہتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے لیے ابن عباس کو بھیجا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ, تو میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے. کاتب تو تھے, وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے. تو اس طرح انہوں نے رکھ لیا. کاتب کے الفاظ ہیں, کاتب وہی کہ نہیں, کاتب وہی کہیں اور ہے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ابن عباس کو بھیجا. وہ کھانا کھا رہے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ. دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں. 3 بار ایسے ہی ہوا. چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے, خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلم شریف میں اوپر ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں, بعض اوقات میری زبان سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں, اگر میں بدعا کسی کو دے دوں تو اسے دعا بنا دینا. تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی تھی, بیسیکلی ہے بدعا تھی لیکن دعا بن کے لگی. ہم کہتے ہیں وہ حدیث آپ ذرا غور سے پڑھیں. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو, ورنہ تو حضور کی ساری دی ہوئی بدوائیں دعائیں مان جائیں گی, پھر تو حضور کو بدوا دینی ہی نہیں چاہیے. پھکی والا جواب ہے. اگر وہ اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دینا, اور اگر اہل ہوگا تو بدعا لگے گی. تو ہم محدثین سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ دعا بن گئی تھی تو ہم پھر بتاتے ہیں دعا کیسے بنتی ہے. اگر یہ دعا ہے نا تو صحیح بخاری میں موجود ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ تیری اولاد کثرت سے ہو. میں 100 سے زیادہ اپنی اولاد میں سے لوگ دفن کر چکا ہوں. 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے آلموسٹ. تو یہ دعا نظر آ گئی نا کثرت اولاد کی. تو اتنی کثرت سے ہوئی کہ 100 زیادہ دفنائے ہیں, تو اور بچے کتنے ہوں گے, جبکہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی اس وقت, اور 1 سے زیادہ لوگ شادیاں عرب کے کلچر میں کرتے تھے. تو دعا نظر آئی نا. اب یہاں پہ اس دعا کی اگر یہ دعا بنی ہے نا, پھر یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمے لگاتے تھے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. یہی ہونی چاہیے نا. یہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اس کا الٹ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے. یہی ہونا چاہیے نا. یہ دعا تو پھر اس سے بنے گی نا, ریورس بنتی ہے نا. کسی کا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنا, یہ تو بدعا ہی ہوگی نا. وہ ریورس ہوتا ہے اس کا. دعا بن گئی تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. تو جناب آپ کتاب الاوائل کھول لیں, امام ابن ابی عاصم کی کتاب. یہ پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے, اہل سنت کے ائمہ میں سے, انہوں نے باقاعدہ وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ کتاب الاوائل کہ جو جو کام پہلی دفعہ ہوئے اس میں انہوں نے
یہ بات بھی نقل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا چربی کی وجہ سے، اور یہ روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔ تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے، کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے جمعے کا، ان کو بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ دینا پڑتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے؟ اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے، امام بیہقی کی کتاب میں۔ امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی ہے 3500 احادیث پہ مشتمل، دلائل النبوہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی غیبی خبریں نقل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی۔ اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا، 3 دفعہ نہیں ہے تو چوتھی دفعہ یہ الفاظ نکلے، اور آگے راوی کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دی ہوئی بد دعا، یا آپ اسے دعا کہہ لیں یا دعائے ضرر کہہ لیں، پوری ہوئی، اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں۔ تو محدثین تو اسے ادھر موجود ہے، کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے، دلائل النبوہ میں، اور وہاں سے بھی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ لکھے ہیں۔ تو میں نے تو کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی ہوئی ہیں، تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ تو وہ اسی طریقے سے اسے پھر ہم پوچھتے ہیں دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ حدیث؟ وہ خبر اس میں سے نکلتی ہے نا، تو یہی خبر نکلی ہے، اور کیا نکلی ہے؟ تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں۔ خام خواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، اپنی کتابوں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور آپ اس طرح کی یعنی سوالات کر کے کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو آپ ایک بندے کو بچانے کے لیے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات میں بریلویوں کے بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں انہوں نے پوری کوشش کی نا، ان کی اس طرح کی حدیثیں، وہ تو اس چیز کے ماسٹر ہیں۔ جال حق میں آپ دیکھ لیں انہوں نے عقیدوں میں کس طریقے سے کان لا کے یہاں تک پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن میں آیا نا کہ قرآن کے ساتھ کی کو کتاب لے آؤ اور جتنے بھی جن و انس میں تمہارے مددگار ہیں انہیں بلا لو۔ کافروں کو اللہ نے چیلنج دیا سورۃ البقرہ میں۔ اس سے انہوں نے بابوں سے مدد مانگنا ثابت کی ہوئی ہے کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مدد مانگو۔ یہ اس بندے کا انٹلیکچوئل لیول تھا۔ تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی بندے کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باتوں کا دفاع کرتا۔ اس نے اس کتاب میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں تک لکھا کہ ہو سکتا ہے ابن عباس نے جا کے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہ ہو کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں، وہ خود ہی کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے واپس آ گئے ہوں۔ تو میں اس نے کہنا اللہ سے بندے وہ تہاڈا منڈا نہیں سی ہے، حضرت عباس دا منڈا سی تے حضور دا کزن سی، فقیہ صحابی۔ بخاری مسلم میں آیا کہ سب سے قریب بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر ان کو، باقی صحابہ کہتے تھے ہمارے بھی بچے ہیں، ان کا تہاڈے بچے تھے، پھر اے بچے بڑا فرق ہے۔ حضور کی وفات کے وقت صرف 13 سال عمر تھی، لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے طفل مکتب تھے۔ ظاہر ہے دعا تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی قرآن کے علم کے بارے میں ان کے لیے دعا ہے۔ تو اس نے کہہ دیا ابن عباس نے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ بغیر تحقیق کے ہی ابن عباس کی بات پہ اعتبار کر کے تو حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات کر دی، یہ تو بات رسول اللہ کے تک چلی جائے گی۔ تو انہوں نے ایک بندے کو بچانے کے پیچھے یہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں یقین کریں یہ باتیں کرنے کا، لیکن چونکہ ہماری پوری ڈاکٹرن ختم ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ ہم تو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں قرآن و سنت میں ہم نے وہی حجت ماننا ہے جو کسی ایک فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے، سب کچھ ٹوٹیلٹی میں دین کو لے کے چلنا۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں،
تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو. تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا. اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. کہ اے اہل ایمان، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں. اب کتنے سخت الفاظ ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی، یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی. اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص، چونکہ منصف مزاج آدمی تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا، تو صحابہ کا گستاخ، لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں سوچ ہی پائے گی کہ میں ان کے جواب دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ عز وجل. معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر، اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو. بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر ہے، خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں. دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، اور یہ ہے غزوہ خندق والے کتاب المغازی چیپٹر میں. یہ بھی بخاری میں بریلویوں کا شبیہ بدرز ہی دکھانے لگا ہوں. یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا. اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں. پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں، یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں، یہ ان کو کور کرتے ہیں. یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے، ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں، لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈیفرنس ہے. انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108، لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283، کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں، پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے. اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں، یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں. یہ والا اس والے پیج کے اوپر 4108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے، اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے، اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے. یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے.
تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی. وہ مدینہ شریف آئے, عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے. ان کی بہن سیدہ حفصہ نے, حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں, انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے. یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی خاص بندہ غائب ہو, کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو, جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے. تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً, اپنی بہن کے, اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں. تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے. تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے, میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر, جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے, جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب میں اس پہ کومنٹس نہیں کروں گا, آج میں کومنٹ سے گریز کر رہا ہوں. اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر, آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں, جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے. یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے, حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر. یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے. اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں. امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا ہے, لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے حق زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ. پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے, اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو, کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے. اب میں اس پہ بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا, آخرت تو میرے لیے. اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے. عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی, بیک فٹ پہ چلے گئے. ابن حسین جو ابن علی تھے, حسین ابن علی, وہ ایکٹیو نیچر کے تھے, ٹھیک ہے, وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے, اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے, یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا.